جنگل میں ایک بستی تھی جہاں پر ٹونی چڑیا بھی رہا کرتی تھی اور بہت سارے پنچھی بھی۔ سخت سردی آنے والی تھی۔ ٹونی چڑیا بہت محنتی تھی۔ وہ اپنے سردی کے موسم کے لیے پہلے سے ہی سارا راشن اور سوکھی لکڑیاں جمع کر لینا چاہتی تھی۔ کالو کوا بہت سست تھا۔ ابھی بھی وہ ایک درخت کے ساتھ بیٹھا مزے لے رہا تھا موسم کے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے، اور گانے گا رہا تھا۔ میں کالو کوا سب سے اچھا ہوں، میں کسی کے کام نہ آؤں، کوئی بھی کام نہ کروں، میں کالو کوا بہت ہی گانے گا رہا تھا۔ اتنے میں ٹونی چڑیا اپنے بیجوں کی تھیلی لے کر گزری تو درخت سے ٹکرا گئی اور اس کے بیج بکھر گئے۔ اس نے سوچا شاید کالو کوا اس کی مدد کرے گا بیجوں کو اکٹھا کرنے میں، لیکن کالو تو بہت سست تھا۔ وہ اسی طرح ٹونی کو دیکھتے ہوئے گانا گاتا رہا۔ ٹونی نے سارے بیج اکٹھے کیے۔ کالو کوے نے کہا، ارے ٹونی، کہاں جا رہی ہو؟ میرا گانا تو سنو، دیکھو اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے اور میرے مزیدار گانا سنو گی تو بہت اچھا لگے گا۔ ٹونی چڑیا کہتی ہے، بس کالو بھیا کیا کروں، بہت کام ہے، کیونکہ سردیوں کے لیے راشن بھی جمع کرنا ہے اور سوکھی لکڑیاں بھی، اس لیے ابھی آپ کا گانا نہیں سن سکتی۔ کالو کہتا ہے، ارے ابھی تو سردیاں آنے میں بہت دیر ہے، ابھی تو ٹھنڈا ٹھنڈا گرمی کا موسم ہے، یہ دیکھو پیڑوں کے نیچے کتنی ٹھنڈی ہوا ہے، میرے گانے سن لو، بہت اچھا لگے گا، ریلیکس ہو جاؤ گی۔ ٹونی نے کہا، کالو بھیا موسم گزرتے پتہ نہیں چلتا، ابھی تو بہت محنت کرنی ہے، ہم بہت سارا راشن جمع کریں گے تبھی تو پوری سردی گزرے گی، اور اگر جب بارشیں ہو گئیں اور ہمارے پاس لکڑیاں نہ ہوئیں تو ہم کیا کریں گے، سردی میں مر جائیں گے، اس لیے مجھے بہت ساری سوکھی لکڑیاں بھی جمع کرنی ہیں اور راشن بھی، گانا پھر کبھی سنوں گی۔ اور یہ کہہ کر ٹونی اڑ جاتی ہے اور کالو کوا کرتا رہ جاتا ہے، بڑی آئی کام والی، اور پھر سے اپنے گانے گانے لگتا ہے۔ اتنے میں ایک کبوتر آ کر وہاں ریلیکس کرتا ہے، تھوڑا سانس لیتا ہے، تو کالو کہتا ہے، کیا تم بھی ٹھنڈی ہوا کے مزے لے رہے ہو؟ کبوتر کہتا ہے، نہیں نہیں، میری بیوی تھوڑا پیچھے رہ گئی ہے، میں رک کر اس کا انتظار کر رہا ہوں، ورنہ ہمیں سردیوں کے لیے دانہ جمع کرنا ہے اور سوکھی لکڑیاں بھی، کیونکہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے سارا انتظام کرنا ہے ٹھنڈ کا۔ اور یہ کہہ کر کبوتر اڑ جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنی بیوی پیچھے سے آتی دکھائی دیتی ہے۔ پھر سردی کا موسم شروع ہو جاتا ہے اور شدید برف باری شروع ہو جاتی ہے، سارے پیڑ سوکھ جاتے ہیں اور کالو کوا سوکھی سردی میں تھر تھر کانپ رہا ہوتا ہے۔ ارے میں کیا کروں، سارے پھل ختم ہو گئے، کہیں دانہ نظر نہیں آ رہا۔ صحیح کہتی تھی یہ ٹونی، مجھے کچھ کر لینا چاہیے تھا، میرے پاس تو لکڑیاں بھی نہیں ہیں کہ میں رات کو جلا کر اپنے پنکھ گرم کر لوں، میں تو مر جاؤں گا۔ اب کیا کروں، کہیں کوئی دانہ بھی دکھائی نہیں دے رہا، 2 دن ہو گئے ہیں بھوکے۔ اور پھر ادھر ٹونی چڑیا آرام سے اپنے گرم گرم گھونسلے میں بیٹھی مزیدار کھانا کھا رہی تھی، کیونکہ اس نے لکڑیاں بھی جلا رکھی تھیں اور کھانا بھی پکایا تھا۔ کالو نے سوچا، کیوں نہ ٹونی کے گھر جا کر بہانے سے جاتا ہوں اور گھر میں کھانا کھاؤں گا اور گرم گرم گھر میں بیٹھوں گا، کہوں گا تمہیں گانا سنانے آیا ہوں، تم نے کہا تھا نا گانا بعد میں سنوں گی، تو آج آ گیا ہوں میں تمہیں گانا سنانے۔ یہ سوچ کر کالو کوا ٹونی کے گھر جاتا ہے۔ دروازہ بجانے پر ٹونی باہر آتی ہے۔ کالو کہتا ہے، ٹونی بہن، تم نے اس دن کہا تھا نا کہ میں پھر کسی دن گانا سنوں گی، میں نے سوچا آج اتنے اچھے موسم میں تمہیں گانا سناتا ہوں آ کر۔ ٹونی نے کہا، کالو بھیا بہت اچھی بات ہے، لیکن ابھی میں گانا نہیں سن سکتی، ابھی تو رات کا ٹائم ہے، میرے سونے کا وقت ہو رہا ہے، گانا میں پھر کسی دن سن لوں گی۔ کالو کہتا ہے، ارے نہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے اور سردی بھی بہت لگ رہی ہے، میرے گھر میں لکڑیاں بھی نہیں ہیں اور میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ ٹونی نے کہا، کیا آپ 2 دن سے بھوکے ہیں؟ آپ نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اور پھر وہ اس کو لے کر اندر آتی ہے اور گرم گرم کھانا دیتی ہے۔ کالو کوا اندر آ کر سکون محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے، ٹونی تمہاری باتیں سچ تھیں، تم جو کہتی تھی وہ ٹھیک تھا، میں اپنی آلسی کے مارے پورا موسم ایسے ہی رہا، بالکل بھی کچھ اکٹھا نہ کیا، اور تم کتنی اچھی ہو، پورے راشن اکٹھے کر لیے اور لکڑیاں بھی، اب کتنے آرام سے سردیاں گزارو گی اور میں کیا کروں گا؟ تو پیارے بچوں، ہمیں ہر کام وقت پر کرنا چاہیے اور دوسروں کی نصیحت کو مان لینا چاہیے، ورنہ ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ کہانی اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔